السلام علیکم. دنیا چینل کی رمضان الکریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہیں. پیارے بچوں، کل ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، اور آج ہم ایک اور قصہ لے کر، ایک اور نبی کا قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج دوسرا روزہ ہے اور یقیناً آپ بھی بہت جوش و خروش سے روزے رکھ رہے ہیں. ہم بھی، اس لیے کہ یہ 30 دن یا 29 دن کب آتے ہیں اور کب گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی روزہ قضا نہ ہو سکے. اور جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بار بار کہیں کہ ہمیں روزہ لگ رہا ہے، اور روزے کی وجہ سے ہم امی کو تنگ کرنے لگیں، ان سے فرمائشیں کرنے لگیں، ان کو پریشان کرنے لگیں. اچھا، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کے اسکول نہیں جاتے یا اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے ہم بہت تھک گئے ہیں. کچھ بچے لڑنے لگتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ رونے لگتے ہیں. تو بچوں، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے بری باتیں اور برے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. یعنی روزے کی اصل روح یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو صرف بھوکے اور پیاسے نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں اچھے کام بھی کرنے، اچھی باتیں بھی کرنی ہے، اور برے کام اور بری باتوں سے بچنا بھی ہے. جی بچوں، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، اور آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کو اور مذہبی تعلیمات کو بالکل بھول گئے تھے، اور انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے لگیں. آپ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ سورج ہمارا خدا ہے، یہ بت ہمارے خدا ہیں، تو یہ شرک کہلاتا ہے. اور اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی جہاں پہ وہ نبی بنا کے بھیجے گئے، انہوں نے یہی کام کرنا شروع کیا کہ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اسی نے پوری کائنات بنائی ہے، اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن بچوں، ہوتا یہی ہے کہ جب انسان عقل نہیں استعمال کرتا تو وہ کسی کی بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. تو اس قوم نے بھی یہی کیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے وہی باتیں کرنے لگے کہ بھائی تم تو ہم جیسے ہی ہو، تم تو ہمارے درمیان سے ہی آئے ہو، تو تم نبی کیسے ہو گئے اور ہم تمہاری بات کیوں مانیں. مگر کیا ہوا کہ اس قوم میں کچھ کمزور اور غریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر یقین کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے لگے. اس پر بھی وہ لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی ان کو آپ اپنے آپ سے دور کر دیں، یہ تو غریب اور کمزور لوگ ہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات نہیں مانی اور کہا کہ اگر میں ان کو دھتکار دوں گا، ان کو دور کر دوں گا جو اللہ کی عبادات پر، تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، تو پھر یہ تو گناہ ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہ کوشش کی کہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے اور یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، تو وہ بہت افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ میاں، میں نے تو ہر طرح کوشش کی ان لوگوں کو سمجھانے کی کہ بھئی بری باتیں نہیں کرو، برے کام چھوڑ دو، لیکن جب میں ان کو سمجھاتا تھا تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے کانوں پہ کپڑا رکھ لیتے تھے، اڑ جاتے تھے، اکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، یعنی سختی سے منع کر دیتے تھے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، اور کہہ دیتے تھے کہ تم تو جھوٹے ہو، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ آپ انہیں جتنا سمجھا سکتے تھے آپ سمجھا چکے، اب اور لوگ
ایمان نہیں لائیں گے۔ بچوں آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ جب ہم کسی کی بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سزا ملتی ہے نا؟ یہی اس قوم کے ساتھ ہوا۔ اس قوم میں بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب مزید لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مزید لوگ اب یہ مذہب قبول نہیں کریں گے، ہدایت پر نہیں آئیں گے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا دینی شروع کی اور کہا کہ اے پروردگار ایک کافر بھی اس زمین پر نہ رہے، اس لیے کہ یہ تیرے نیک بندوں کو بھی بہکائے گا اور اس کی اولاد بھی بدکار اور ناشکری ہوگی، تو اس لیے ٹھیک ہے جو آپ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس صحیح ہے، اب ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرنا شروع کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کی۔